ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے، ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو کارروائی کی دھمکی۔ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے جو شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ امریکہ ایرانی عوام کی مدد کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ صدر ٹرمپ مظاہرین کے قتل پر ایران کو پہلے بھی سخت جواب کی دھمکی دے چکے۔ امریکہ ایران کے فوجی اہداف پر فضائی حملہ کر سکتا ہے، وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ایران کے خلاف کارروائی کے لیے مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے 15ویں روز میں داخل۔ تہران، تبریز، اصفہان، مشہد اور کرمان سمیت 100 سے زائد شہروں میں احتجاج۔ مظاہرین نے گاڑیاں، بینک، سرکاری عمارتیں اور درجنوں گھر جلا دیے۔ 25 مساجد کو بھی نقصان پہنچا۔ تہران میں مظاہرین نے اسپتال اور 2 طبی مراکز کو بھی نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین میں جھڑپیں۔ ٹائم میگزین کا جھڑپوں میں 217 اموات کا دعویٰ۔ 2500 سے زائد مظاہرین گرفتار۔ کئی شہروں میں کرفیو جیسی صورتحال۔ ایران بھر میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بدستور معطل۔ فوج کے بعد پاسداران انقلاب کو صورتحال کنٹرول کرنے کی ذمہ داری مل گئی۔ پاسداران انقلاب نے سیکیورٹی کو ریڈ لائن قرار دے کر سخت کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ کہا قومی مفادات اور عوامی املاک کے تحفظ کے لیے طاقت کا استعمال کریں گے۔ یورپی یونین نے بھی ایران کے مظاہرین کی حمایت کر دی۔ سربراہ یورپی یونین ارسولا وان ڈر لائن کا کہنا ہے کہ ایرانی عوام آزادی سے زندگی گزارنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یورپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے والے مظاہرین کے ساتھ ہے اور پرتشدد کریک ڈاؤن کی مذمت کرتا ہے۔ کسی ملک کو حق نہیں کہ دوسرے ملک کے اندرونی امور میں مداخلت کرے یا ان پر فیصلہ مسلط کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی امریکہ اور یورپی یونین کے بیانات کی مذمت۔ کہا ایران میں امن و امان کی خرابی اور فسادات کرنے والوں کی حمایت کرنا ایک اور فتنے کو ہوا دینے کے مترادف ہے۔ باشعور ایرانی شہری ایسی سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان آج قوم سے خطاب کریں گے۔ ایران میں موجود پاکستانی شہری سفارت خانے اور قونصل خانوں سے رابطے میں رہیں۔ وزارت خارجہ نے تہران، زاہدان اور مشہد میں ہنگامی رابطہ نمبرز جاری کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی شہریوں کو حالات بہتر ہونے تک ایران کا سفر مؤخر رکھنے کی ہدایت۔ ایران میں حالیہ کشیدگی پر پاکستان کی بہترین سفارتکاری مرکز نگاہ بن گئی۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کا پاکستان کی علاقائی اہمیت اور مؤثر سفارتکاری کا اعتراف۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان پر تشدد طریقے سے ایران میں حکومتی نظام کی تبدیلی کا حامی نہیں۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ ایران میں رجیم چینج سے خطے میں عدم استحکام، دہشت گردی اور مہاجرین کے بحران میں اضافہ ہوگا۔ یہی دور اندیش سفارتکاری پاکستان کو خطے میں ایک نیٹ ریجنل سٹیبلائزرز کے طور پر ابھار رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے ساتھ وینزویلا جیسا رویہ نہ صرف ناکام ہوگا، جنوبی ایشیا میں خطرناک کثیر الجہتی بحران کو بھی جنم دے سکتا ہے۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں امیگریشن افسر کی فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت پر آج بھی مظاہرے۔ منیاپولس میں ہزاروں افراد کا فائرنگ کے مقام پر ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا امیگریشن افسروں کو واپس بلانے کا مطالبہ۔ امریکی شہر منیاپولس میں 7 جنوری کو ICE افسر نے خاتون کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ جدہ میں OIC وزراء خارجہ کا غیر معمولی اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بھی شرکت۔ اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کی مذمت۔ OIC نے صومالیہ کو تقسیم کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کر دیا۔ سیکریٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طٰہٰ نے کہا کہ صومالی لینڈ کو تسلیم کرنا صومالیہ کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب نے کہا صومالیہ کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کو مسترد کرتے ہیں۔
اسلامی دنیا اب 100 سالہ نیند سے بیدار ہو چکی ہے اور اپنی مشترکہ طاقت کو پہچان رہی ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حقان فیدان نے مسلم ممالک کا اتحاد وقت کی سب سے بڑی ضرورت قرار دے دیا۔ بولے جب مسلم ممالک اور اقوام ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوتے ہیں تو انہیں اپنی حقیقی صلاحیتوں اور اثر و رسوخ کا اندازہ ہوتا ہے۔ مسلم ممالک کا اتحاد ہی موجودہ چیلنجز کا مؤثر جواب ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے اسرائیل کو ایران میں کشیدگی سے فائدہ اٹھانے پر بھی خبردار کر دیا۔ کہا ایران کی داخلی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی اسرائیلی کوششیں ناکام ہوں گی۔ اسرائیل غزہ سیز فائر معاہدے کے اگلے مرحلے میں بھی رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ ترکیہ غزہ میں انسانی امداد اور تعمیر نو کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے، کئی مقامات پر موٹر ویز کو بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M1 پر پشاور سے رشکئی تک ٹریفک معطل، M2 لاہور سے کوٹ مومن اور M3 پر فیض پور سے رجانہ تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان، M5 پر ملتان سے روہڑی تک نو انٹری۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی مکمل بند۔ قومی شاہراہوں پر بھی دھند کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ خیبر پختونخوا کے عوام مسائل کا مکمل ادراک ہے، اپنے دائرہ اختیار کے تحت عوامی مسائل کے حل کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وفاقی ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندگان سے اظہار خیال۔ KP کے وفد نے کہا KP حکومت مکمل ناکام ہو چکی، گورننس نام کی کوئی چیز نہیں، صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر کی کوئی واضح پالیسی نہیں۔ ادھر وزیر اعظم نے راولپنڈی اور اسلام آباد کی پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے چرا ڈیم منصوبے کی منظوری دے دی۔ کراچی میں PTI کو آج جلسے کی اجازت مل گئی۔ سندھ حکومت کا جناح باغ میں جلسے کے لیے NOC جاری۔ PTI کا تاخیر سے اجازت ملنے پر جناح باغ میں جلسہ کرنے سے انکار۔ صدر PTI سندھ حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ شام 5 بجے تک اجازت نامے کا انتظار کیا، اب جناح باغ نہیں مزار قائد کے گیٹ کے سامنے جلسہ ہوگا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار نے رد عمل دیا کہ PTI کو سڑک پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں، ایسا ہوا تو حکومت سخت ایکشن لے گی۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ بولے باغ جناح وفاق کے پاس ہے، اسی وجہ سے اجازت میں کچھ تاخیر ہوئی۔ PTI کو باغ جناح میں ہی جلسہ کرنا ہوگا، جو بھی سپورٹ چاہیے ہم دیں گے۔ PTI چاہے تو جلسہ ایک دن آگے بڑھا دے۔ کراچی میں آج تاریخی جلسہ ہوگا۔ NOC میں تاخیر کر کے جلسے کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی، مگر ہم جلسہ ضرور کریں گے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا حیدرآباد میں ریلی کے شرکا سے خطاب۔ بولے بانی PTI نے اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری ان کو سونپی ہے، مذاکرات کا مینڈیٹ محمود اچکزئی کو دیا گیا، ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا تحریک انصاف قبول کرے گی۔ ہماری تحریک اور جد و جہد ملک بچانے کے لیے ہے، تحریک میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، وعدہ ہے پاکستان کی قیمت پر کوئی سودا نہیں کریں گے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی کی لاہور میں گفتگو۔ بولے 26ویں ترمیم والے اللہ سے معافی مانگے، ناانصافی سے ملک نہیں چلے گا، آئیں جمہوری پاکستان کی تشکیل نو کریں۔ تحریک انصاف سے مذاکرات جن کا کام ہے وہی کریں گے، میرا جو کام ہے وہ کروں گا۔ امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی تو قانون کے تحت نمٹیں گے، اب تو ان سے نمٹنے کی کافی پریکٹس ہو گئی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے تحریک تحفظ آئین پاکستان میں تانگے کی سواریاں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے سے نکل کر معاشی ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 2026 مزید کامیابیوں کا سال ہوگا۔ وفاقی وزراء کی لاہور میں جامعہ اشرفیہ آمد، مولانا فضل الرحیم کی وفات پر تعزیت کی۔ شام کے شہر حلب میں فوج اور کرد فورسز میں کشیدگی برقرار، جنگ بندی کامیاب نہ ہو سکی۔ جنگجوؤں کا شہر چھوڑنے سے انکار، شامی فوج کا کلیئرنس آپریشن، جھڑپوں میں 46 افراد ہلاک، 2 لاکھ کے قریب بے گھر ہو چکے۔ امریکہ، فرانس، برطانیہ، ترکیہ نے فریقین سے تحمل کا مطالبہ کر دیا۔